نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، سنگیان طریقت، معزز و محترم مہمانان گرامی، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سنگیان طریقت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت پر آج یہاں پر خانقاہ عالیہ کلی شریف میں منعقد ہونے والے روحانی و تربیتی اجتماع میں شمولیت کے لیے تشریف لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سفر آپ نے کیا ہے یہ علم کے حصول کے لیے کیا ہے، دین سیکھنے کے لیے کیا ہے، اصلاح احوال کے لیے کیا ہے، قلوب و اذہان کی تطہیر کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو وسیلہ ظفر بنائے، آپ کے لیے خیر و برکات کا باعث بنائے۔ قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت، سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، لیکن ایک خوبصورت اور امید افزا آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی دو جو صفات ہیں، رؤوف اور رحیم، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اسی مضمون کو آگے چل کر مزید واضح کیا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر نہایت شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ جو صفات اللہ رب الکریم کی ہیں، رؤوف اور رحیم، اللہ پاک نے انہی صفات کا پیکر اپنی محبوب ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنا کر بھیجا۔ رؤوف کا مطلب نرمی کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس پر ہمیں سزا نہیں دیتے، بلکہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اور پھر اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ جو فرشتے ہیں نیکی اور گناہ کا جو حساب لکھتے ہیں، تو جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تحریر نہ کرنا، تا وقتیہ کہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ تو جب وہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف ایک گناہ تحریر کرو۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے نیت کرنے کے بدلے ہی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ اور جب وہ بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے، وہ نیک کام اس سے سر انجام پا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں 70 سے لے کے کئی گنا زیادہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تحریر کر دو۔ یہ اللہ کی شان رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ اپنی امت پر رحم فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ نے ہمیشہ امت کے لیے آسانیاں اللہ پاک سے طلب کیں، امت کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کی، امت کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ یہی دعا کی کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ حدیث شریف ہے کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک ایسا اختیار دیا ایک دعا کا کہ جو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایک دعا ایسی وہ بندہ کر لے، وہ
اللہ کا نبی ایک دعا اس کو پوری زندگی میں اختیار کہ وہ ایک دعا کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کروا سکتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے وہ اپنا اختیار دنیا میں ہی استعمال کر لیا، لیکن میں محمد نے وہ اختیار آخرت میں اپنی امت کی بخشش کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا اپنی امت سے محبت ہے۔ بے شمار احادیث اس سلسلے میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب کی جو رعوف اور رحیم والی صفات ہیں اس کا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرات محترم جتنے بھی صحابہ کرام آئے، صالحین آئے، اہل اللہ آئے، ان سب میں یہ صفات پھر پائی گئیں۔ اور اگر بر صغیر پاک و ہند میں ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی ترویج و اشاعت اللہ پاک نے بزرگان دین کے ذریعے سے فرمائی، تو ان کا بھی جو بنیادی چیز جس نے کردار ادا کیا وہ ان کا اخلاق تھا، وہ ان کا حسن سلوک تھا، جس سے لوگ ان کے قرب میں آئے، لوگوں نے ان کے صحبت اختیار کی، اور پھر انہوں نے انتہائی نرمی سے، انتہائی مشفقانہ انداز سے ان کی تربیت فرمائی۔ اسلام کی ترویج و اشاعت اس طریقے سے ہوئی۔ تو الحمدللہ ہم بزرگان دین کے اسی مشن پر گامزن ہیں۔ ادارہ خورشید اسلام بھی اسی مشن پر گامزن ہے۔ یہ الحمدللہ فروغ دین کے لیے خدمت انسانیت کے مشن پر قائم ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر فروغ دین کے حوالے سے جامعہ شمسیہ غوثیہ کے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں الحمدللہ حفظ قرآن ہے، فہم دین ہے، تجوید و قرآت کی کلاس ہے، اسکول کی تعلیم ہے بچوں کے لیے، میٹرک یہاں پر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو تبلیغ دین کے بعد جو خدمت انسانیت کے حوالے سے الحمدللہ پہلے بھی ذکر ہوا، فری ڈسپینسری قائم ہے، اور اس سال الحمدللہ جو فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا وہ بھی اس میں تقریباً 850 لوگوں نے استفادہ کیا، اور 104 مریض جو ہیں جن کا آپریشن کیا گیا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب الحمدللہ روح بصحت ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے آپریشن کیے تو انہوں نے کہا جی کہ جو مریضوں کا ہفتے کے بعد چیک اپ ہونا ہے وہ ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کرنا ہے، کیونکہ اس میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی فرمائیں، یہ دربار شریف پر جو ہم نے انتظام کیا ہے اسی میں آپ رہتے ہوئے ان کا اگلا چیک اپ بھی کریں، کیونکہ یہ جو سارا عمل ہے یہ آپ کی جو محنت ہے، آپ کا جو آپریشن، اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا فیض بھی اس میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی اس میں ایسی شائبہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی مریض اس میں سے صحت یاب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ سارے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہیں، اور سب کامیابی سے وہ ان کا آپریشن ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ دیگر جو پروگرام ہیں جو اس سال رمضان شریف میں 22 مقامات پر جو ہیں وہ دروس قرآن کا اہتمام کیا گیا، وہ تمام تنظیمات مبارکباد کی مستحق ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا۔ اور اسی طرح بے شمار مقامات پر یوتھ ونگ کے زیر اہتمام حلقہ ذکر جو ہے وہ ماہانہ کی بنیاد پر جاری و ساری ہے، جو تربیتی اجتماعات ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں۔ تو ان سب کا مقصد، جیسے قبلہ نے علامہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس سب کا مقصد اصلاح احوال ہے، اپنی تربیت کرنا ہے۔ اپنی تربیت ہوگی تو ہم آگے اولاد کی تربیت کریں گے۔ آج کے اس اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے علم میں آئیں۔ ہمارے جو بہت کم چیزیں تھیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ ہمارے علم میں تھیں، ابھی یہ مضمون ماشاءاللہ بہت وسیع ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ضرور اس کے اوپر آئندہ بھی نشست ہوگی تاکہ اس کو مکمل کیا جائے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو جتنے بھی آپ پیر بھائی آئے ہیں یقیناً آپ نے اس اجتماع سے استفادہ کیا ہوگا۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ مجھے اپنے فرائض منصبی کا بخوبی ادراک ہے۔ اس مسند پہ بیٹھنے کے جو فرائض ہیں اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں آپ لوگوں کی درست سمت میں رہنمائی فرماؤں۔ یہاں پر آنے کا مقصد، جیسے صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ یہاں پر آ کے آپ نے لنگر کھانا مقصد نہیں، یہاں پر اس کی جو بھی تزئین و آرائش مقصد نہیں ہے،
یہاں سے آپ کچھ سیکھ کر جائیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو جو آپ وابستہ ہیں کسی خانقاہ کے ساتھ، تو اس کا رنگ بھی آپ کی شخصیت پر ہونا چاہیے۔ یہ آپ عام لوگوں سے مختلف ہونے چاہیے۔ آپ کے جو زبان ہے وہ میٹھی ہونی چاہیے، آپ کا کردار درست ہونا چاہیے، آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے۔ تو الحمدللہ مجھے یہ امید ہے کہ آج کا اجتماع یقیناً ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے گا۔ ہم نے جو کچھ یہاں پہ سیکھا یقیناً ہم اس کو اپنی عملی زندگیوں میں ضرور لاگو کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام پیر بھائیوں کو گھروں کو شاد اور آباد فرمائے، بخیر و عافیت آپ کو واپس اپنے گھروں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں پر آنا آپ کے لیے خیر و برکات کا باعث بنائے، اور بزرگان خانقاہ عالیہ کولی شریف کی نگاہ فیض سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند لمحوں کے لیے ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا، اس کے بعد آپ تمام احباب کے لیے لنگر شریف ہوگا، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔